السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اگین مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا کچھ ڈفرینٹ ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، جو بیسکلی ہمارا مین مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں۔ نارملی ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جس سرکل میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کو راضی کرنا بھی پڑتا ہے، لوگوں کے کام کرنا، لوگوں کو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو راضی کر دیتے ہیں، لوگوں کو کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ ہم اس سرکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ بھاگ دوڑ میں ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں لائے گئے ہیں؟ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ارد گرد کے لوگوں کو جتنا مرضی منا لیں، جتنی مرضی ان کے لیے کوششیں کر لیں، کام کر لیں، جو بھی کر لیں، لیکن کوئی بھی بندہ دل سے کبھی بھی آپ کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جب اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو منانا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، یقین کریں۔ لیکن اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ ٹرسٹ می، کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں نا، تو یقین کریں ہر مشکل، ہر پریشانی ہماری زندگی سے ایسے دور ہو جاتی ہے۔ لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزرنے لگ جاتی ہے، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، انوائرمنٹ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ہمارا گھروں میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اتنا سکون ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہونا، تو آپ کر کے دیکھیں کہ جب ہم مصلے پر سجدے کے بیٹھ جائیں نا، سجدے کے لیے، اور گھنٹوں اللہ کے لیے سجدے کریں، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان سجدوں کے بعد ہمارا دماغ، ہمارا جسم، ہمارا دل اتنا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب میں سجدے میں جاؤں، اس طرح میں پریشان ہوں، تو میں سجدوں میں چلی جاتی ہوں، اور گھنٹوں کے لیے اللہ سے باتیں کرنی، تو مجھے بہت ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، میں سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہوں کہ جیسے میری ساری پریشانیاں اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بھی بہتر فیل کریں گے۔ اور پھر سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس بھی چیز سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا، ہر چیز سے، کھانے کے بعد ہم الحمدللہ کی تسبیح کریں، ہر چیز کے بعد ہم نے الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی ہر رحمت پر ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم انسانوں کی نیتیں ایسی ہی ہیں، اللہ ہمیں جتنا بھی دیتا رہے گا، ہم پھر بھی کہتے رہیں گے ہمارے پاس کمی ہے، وہ فلانے کے پاس زیادہ ہے، وہ فلانے کے پاس زیادہ ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ ہوتا، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا۔ لیکن ہم کبھی بھی اپنے سرکل میں یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہم سے جو کم بھی لوگ ہیں، جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، کئیوں سے ہمیں بہتر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، اللہ نے ہمیں لیٹنے کے لیے بستر دیا ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا ہے۔ کبھی بھی ہم نے ناشکری نہیں کرنی کسی بھی بات میں، اور کاش تو ہم نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں لانا ہی نہیں ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ ہوتا، تو کاش ہمارے پاس وہ ہوتا۔ تو آج ہی سے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی نوازی گئی ہر چیز پر ہم نے الحمدللہ کہنا ہے۔ تو دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں،
ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں، ہم ایک بار گناہ کریں گے نا تو ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دوسری بار وہی گناہ ہم سے دوبارہ ہو جاتا ہے، وہی غلطی ہم سے دوبارہ ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کس منہ سے اللہ کے آگے جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ کا در اتنا بڑا ہے، ہم جتنی بار جائیں گے نا اللہ اتنی بار معاف کرے گا۔ اور جب ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں تو یقین کریں اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور دل سے معافی مانگی ہے۔ اور شرمندگی ہم نے فیل ہی نہیں کرنی ہے کہ ہم نے ایک بار گناہ کر لیا، دوسری بار پھر سے وہی غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں۔ آپ نے ایک بار وہ غلطی کی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، دوسری بار کر لی ہے پھر سے معافی مانگیں، تیسری بار کر لی ہے تو پھر سے معافی مانگیں۔ جتنی بار آپ معافی مانگیں گے اللہ ہمیں معاف کرتا جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ تو اپنی غلطیوں کا جو ہے نا وہ ہم نے اپنی غلطیوں سے آج ہی اپنی غلطیوں کی استغفار کرنا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے اپنے اللہ سے۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا وہ قبول نہیں ہوتی، پھر ہمارے مائنڈ میں یہی بات آتی ہے کہ ہم نے وہ فلاں غلطی کی تھی، ہم نے وہ فلاں گناہ کیا تھا، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب ہم ایک بار مانگیں اللہ نے نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ چیز ہمیں نہیں دی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، نیکسٹ ٹائم مانگیں اللہ نے پھر بھی قبول نہیں کی، تیسری بار مانگے اللہ نے پھر بھی قبول نہیں، چوتھی بار مانگے، مانگتے رہیں، جتنی بار مانگ سکتے ہیں نا تو مانگتے رہیں۔ اور پھر جب ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچہ اس سے کہے کہ مجھے فلانی چیز لینی، ماں نہیں لے کے دیتی، دوسری بار وہ اگر کہے کہ مجھے یہی چیز دوبارہ لینی ہی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہم اپنے بچے کو یہ چیز لے دیں، تو ہم لے دیتے ہیں۔ تو اللہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ اللہ ہمیں دے گا۔ آپ جتنا مانگ سکتے ہیں نا تو آپ مانگتے رہیں، اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ تیسری بات کیا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے مانگتے رہنا ہے کیونکہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ہم نے نا لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، جو ضرورت مند ہیں، ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، نہیں ہمسائے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ، بہت سے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فنینشیل طور پر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کے راستے آسان کرنے میں مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم فنینشیل طور پر ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ہم ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہے ضروری، ہم اور طریقوں سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ بہت سے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کے کام کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارد گرد کے لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں نا تو ان کی آپ ہیلپ کرنا سیکھیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اس کوشش سے۔ نیکسٹ ہے بے زبانوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، جو بھی ہیں، اگر ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا ایک برتن لیں، اس کے اندر ڈیلی ان کو کھانا دیا کریں، ڈیلی ان کو پانی اس کے اندر ڈالا کریں، جو آپ کھا رہے ہیں، جو بچ گیا جیسے بھی ہے، تو آپ نے پرندوں کو کھانا ضرور کھلانا ہے، جو بے زبان ہیں ان کو کھانا ضرور کھلانا ہے آپ نے۔ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھیں، ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی چیزیں کر کے اللہ کا دل جیتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو امپورٹنٹ، یہ تو فرض ہیں نا۔ اس سے ہٹ کر ہم کچھ ایسی نیکیاں کر سکتے ہیں جو ہمارے اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمیں اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر لے اور اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ کوششیں کریں ایسے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار کر لے گا نا تو یقین کریں کہ ہماری ساری پریشانیاں ایسے دور ہو جائیں گی، ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، ہر راستہ، ہر پریشانی ایسی جائے گی، ہر راستہ ایسے کھل جائے گا ہمارے لیے۔ تو کوشش کریں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی اللہ کا دل جیت لیں، اللہ کو راضی کر لیں،
ٹھیک ہے، نماز تو فرض ہے نا، وہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ہو جو اللہ کو کوئی ہماری نیکی پسند آ جائے اور اللہ ہمیں ہمارے راستے آسان کر دے، ہمارے لیے دروازے کھول دے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں نا، صبح ڈیلی مارننگ ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، وہ روٹین ہوتی ہے ہماری، تو جب آپ کام کرنا سٹارٹ کریں تو یہ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ جب آپ کام کرنا سٹارٹ کریں تو کوئی نہ کوئی سورہ جو ہے نا وہ اپنے موبائل پر یا اپنے لیپ ٹاپ پر کسی بھی چیز پر چلا لیں۔ قرآن کی تلاوت جب ہمارے گھر میں گونجتے ہیں، وہ الفاظ جس طرح گونجتے ہیں نا، اس طرح ہمارے گھر میں اتنی پازیٹیوٹی آتی ہے، اتنی رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے، یقین کریں۔ اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی آسانی سے ہو جاتے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ ایسا ضرور ہے، آپ یہ ٹپ ضرور آزما کے دیکھیے گا۔ ہاں، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جب بھی نماز ادا کرنی ہے نا، اس کے ساتھ 2 شکرانے کے نوافل ضرور ادا کرنے ہیں۔ فرض نمازوں کے ساتھ ہم نے شکرانے کے نوافل ضرور ادا کرنے ہیں۔ تو آج کی یہ تھی میری ویڈیو، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔